رمضان المبارک میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور کتنا بڑھ جاتا ہے؟ اگر کوئی ایک نیکی جو ہم عام دنوں میں کرتے ہیں وہی نیکی اگر ہم رمضان میں کریں نا تو اس نیکی کا 70 گنا زیادہ ثواب ہمیں ملے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کلمات بیان فرمائے، اور ان کلمات کو بیان فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھے گا۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مشکاۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص یہ کلمات کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھے گا۔ کتنی دیر لگ رہی ہے ان کلمات کو پڑھنے میں؟ یہ عام دنوں کا ثواب ہے، لیکن اگر یہی کلمات کوئی شخص رمضان میں کہے تو رمضان میں نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ 20 لاکھ کو 70 گنا زیادہ کر دو تو بنتے ہیں ایک دفعہ پڑھنے پر 14 کروڑ نیکیاں۔ اب یہ چھوٹے سے کلمات ہیں، ان کو ہم رمضان میں اگر پڑھ لینا ایک بار تو 14 کروڑ نیکیاں ایک بار پڑھنے پر ہمیں ملیں گی۔ اندازہ کیجیے آپ، پھر کوئی شخص اگر ان کو زیادہ بار پڑھے، سوچیے تو صحیح کتنا ثواب رمضان میں بڑھ رہا ہے۔ ہم سوچ نہیں سکتے، ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ہم گن نہیں سکتے، اتنا ثواب رمضان میں ملتا ہے۔ تو عام دنوں میں یہ کلمات اگر کوئی شخص پڑھے تو 20 لاکھ نیکیاں، اور 20 لاکھ کو 70 گنا زیادہ کر دیں آپ تو رمضان میں یہی کلمات اگر کوئی شخص پڑھے تو 14 کروڑ نیکیاں ایک بار پڑھنے پر ہمیں ملیں گی۔ اب بھی اگر ہم اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے نہ بھر سکیں تو یہ ہماری بڑی محرومی کی بات ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، سرکش جناتوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کو سجا دیا جاتا ہے، جنت کی گویا کہ سیل لگا دی جاتی ہے کہ بس لے جاؤ جنت، کوئی بہانہ تو دو اللہ تعالیٰ کو۔ رمضان آنے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی فضیلت صحابہ اکرام کے درمیان بیان فرماتے تھے۔ وہی فضیلت آج میں آپ لوگوں کو بھی سنانے جا رہا ہوں۔ فقیہ امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پورا مہینہ ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور دوزخ کے سب دروازے پورے مہینے کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا۔ سرکش شیاطین کو، جناتوں کو، سب کو زنجیروں سے قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک آواز دینے والا آسمان سے ہر رات طلوع فجر تک آواز لگاتا رہتا ہے۔ کیا آواز لگاتا ہے؟ خیر اور بھلائی کے طلبگار، اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی کو قبول کرو اور خوش ہو جاؤ۔ برائی اور شر کے طلبگار، رک جاؤ اور ہوش سے کام لو۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان لگوایا جاتا ہے، کوئی ہے جو مغفرت طلب کرے ہم اس کو بخش دیں، کوئی ہے جو توبہ کرے ہم اس کی توبہ قبول کریں، کوئی ہے جو دعا کرے ہم اس کی دعا کو پورا کریں گے، کوئی ہے سوال کرنے والا ہم عطا کرتے ہیں۔ ہر رات 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور عید الفطر کے دن پورے مہینے میں روزانہ 60,000 کے بقدر جتنے لوگ بنتے ہیں ان سب کو ایک ہی دن جہنم سے چھٹکارا نصیب ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی فضیلت بیان فرمائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس کی رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کرے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرضوں کو اس نے ادا کیا۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور اسے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا کے یا ایک گھونٹ لسی پلا کے روزہ افطار کرا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہ ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ اللہ سے جنت مانگو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور بس رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں۔ جتنا ہو سکے عبادت کریں، سستی ہے کوئی بات نہیں ہے، عبادت کریں، تھکان ہو رہی ہے عبادت کریں۔ یہ مہینہ اپنے آپ کو تھکانے کا ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کو کھپا دینے کا ہے، اپنے آپ کو عبادت میں لگا دینے کا مہینہ ہے۔ جتنا ہو سکے اس آفر کا ہم لوگ فائدہ اٹھائیں جو ہمیں رمضان المبارک کی شکل میں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔